السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہو یار؟ آپ سب لوگ خیریت سے ہو؟ میں اسامہ طاہر، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ دیکھ رہے ہیں لرن انگلش ود اسامہ طاہر۔ اسٹوڈنٹس، ہم پیراڈائز لاس بک 9 کو لے کے چل رہے ہیں، اور میں تھوڑا سا یہ دیکھ رہا ہوں کہ آج کل ویوز زیادہ نہیں آ رہے۔ کیا آپ لوگ نہیں چاہ رہے کہ میں یہ بک کو کمپلیٹ کروں؟ اگر تو آپ لوگ نہیں چاہ رہے تو مجھے بتا دیں، ہم کچھ اور کر لیتے ہیں، کیونکہ ہاف بک ہم کر چکے ہیں اور اب آپ لوگوں کا انتھوزیزم پہلے جیسا مجھے دکھائی نہیں دے رہا۔ تو اگر ایک چیز آپ نہیں پڑھنا چاہ رہے ہو تو پھر اس پہ میری ایفرٹ کا کیا فائدہ؟ آپ لوگ اگر نہیں چاہتے تو میں یہ سکپ کر دیتا ہوں، جتنی بک ہو گئی ہے ٹھیک ہے، نیکسٹ پھر میں نہیں کرتا۔ تو اگر تو آپ اس میں انٹرسٹڈ ہو تو پلیز اس کو شیئر کرو، سبسکرائب کرو، تاکہ مجھے ہو کہ آپ مجھے یہ بنانا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو آج تو میں جو ہے 20 لائنز ایکسپلین کروں گا 600 سے 620 تک۔ تو انشاءاللہ دیکھتے ہیں، آپ لوگ مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، ٹھیک ہے؟ جو بیک اینڈ پہ چل رہا ہے سارا، میں آپ کو تھوڑا سا ایک دفعہ ریکیپ دیتا چلوں کہ ہو کیا رہا ہے۔ ہو یہ رہا ہے کہ جہاں تک میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایڈم اور ایو کا آپس میں آرگیومنٹ ہو جاتا ہے۔ ایو الگ سے جو ہے باغ عدن کی، جنت میں جو موجود باغ ہے، اس کی دیکھ بھال کرنے لگ جاتی ہیں، اور سیٹن جو ہے پھر دوسری طرف پلان کرتا ہے اور سانپ کا روپ دھار لیتا ہے۔ اس کے بعد ایو کے پاس، حوا کے پاس آتا ہے، اور پھر انہیں اپنی چکنی چپڑی باتوں میں لے کے آ رہا ہے، اور ٹیمپٹیشن آف ایو کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں کہ وہ کس طرح سے اما حوا کو ٹیمپٹ کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اب وہ کس طرح سے کامیاب ہو جاتا ہے، انہی لائنز میں آپ کا کوشچن بھی ساتھ ساتھ ٹیمپٹیشن آف ایو کا پریپیئر ہو جائے گا، کہ وہ ریٹرکس کے ذریعے، اپنی کننگ فیچرز کے ذریعے، اپنی مکاری، عیاری اور زبان پہ جو اس کو عبور حاصل ہے، جتنا وہ بڑا اوریٹر ہے، لینگویج کے اوپر وہ جو ہے اپنی کمانڈ رکھتا ہے، اس کے تھرو وہ کس طرح سے ایو کو اپنی باتوں میں لے آتا ہے، اور اس شجر ممنوعہ یعنی کہ فوربیڈن فروٹ کو کھانے یعنی کہ ان کو ورگلا دیتا ہے کہ آپ یہ کھا لو، اور کس طرح سے وہ اس کو جسٹیفائیبل بناتا ہے۔ یہ ہم دیکھتے ہیں ان لائنز میں مزید بڑھتے ہوئے کہ کیا ہو رہا ہے۔ دینس فور تو اچھا، اب پریویس لائنز میں جہاں تک ہم پہنچے تھے وہ یہ تھا کہ اس نے کہا کہ میں نے یہ فروٹ کھایا تھا اور میرے اندر شعور آ گیا اور بولنے کی صلاحیت آ گئی، اور پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ دینس فورتھ ٹو اسپیکولیشنز ہائی اور ڈیپ، اور اسی وجہ سے میری جو سوچ ہے وہ بہت گہری اور اونچی ہو گئی، یعنی کہ میری سوچ جو ہے، شعور جو ہے بہت عمدہ ہو گیا۔ پہلے میں بڑی گھٹیا سی سوچ کا مالک تھا، ادنا سی سوچ تھی میری جانوروں والی، لیکن یہ شجرے یعنی کہ یہ فروٹ کھانے کے بعد، یہ پھل کھانے کے بعد میرا جو شعور ہے وہ بہت بلند ہو گیا۔ I turned my thoughts and with capacious mind considered all things visible in heaven or earth or middle all things fair and good۔ اچھا، جب یہ ہوا تو میری جو سوچ ہے وہ بدل گئی، اینڈ with capacious mind، اور میرا جو ذہن ہے کھل گیا، considered، پھر میں سوچنے لگا تمام چیزوں کے بارے میں جو کہ دکھائی دیتی تھی جنت میں، زمین پر، یا اس کے درمیان جو بھی اچھی چیز تھی، جو بھی سوچنے کے لائق چیز تھی، یعنی کہ میری سوچ اس قدر وسیع ہو گئی کہ پھر میں کائنات کے بارے میں سوچنے لگا، میرے اندر شعور بیدار ہو گیا، اور پھر میں جو ہے نا بڑا ہی تخلیقی طور پر چیزوں کو سوچنے لگا، اور لاجیکل ہو گیا، اور منطقی طور پر میں چیزوں کو دیکھنے لگا۔ یعنی کہ اب یہ اٹریکٹ کرنے کے ایک پرکشش بنا رہا ہے وہ اپنی زبان کے ذریعے، کہ اما حوا بھی اس قدر جو ہے ٹیمپٹ ہو جائیں کہ وہ یہ فروٹ کھانے میں ایک لمحے کی بھی دیر نہ کریں۔ یعنی میں اتنا زیادہ سمجھدار ہو گیا، باشعور ہو گیا، باصلاحیت ہو گیا۔ But all that fair and good in your divine semblance and in your beauty heavenly ray united I beheld۔ اب وہ کیا کر رہا ہے؟ ان کی تعریف کر رہا ہے، ان کو چکنی چپڑی باتوں میں لے کر کے آنے کی کوشش کر رہا ہے، تاکہ ان کو یہ پروو کر سکے کہ وہ ان کا بہت سگا ہے، بہت ان سے جو ہے ان کا خیال کرتا ہے، ان سے مخلص ہے، تاکہ وہ اس کی باتوں میں آ سکیں۔ ہوتا ہے بیسیکلی یہی ہے نا ریئل لائف میں بھی، کہ جب کوئی انسان ہمیں اپنی باتوں میں لانے کی کوشش کرتا ہے تو وہ بیسکلی ہمیں اپنا مخلص جو ہے پورٹری کرواتا ہے، سب سے پہلے کہ میں آپ کا بہت مخلص ہوں، میں آپ کا خدا ترس ہوں، میں آپ کا ہمدرد ہوں، اور پھر وہ آپ کو اپنی باتوں میں لے آتا ہے۔ تو اسی طرح سیٹن کر رہا ہے کہ بٹ آل دیٹ فیئر اینڈ گڈ ان یور ڈیوائن سیمبلنس، لیکن تمام جو اچھائیاں آپ کی جو ہے شخصیت میں ہیں، اینڈ ان یور بیوٹیز ہیونلی رے، اور آپ کی جو خوبصورتی ہے وہ جنت کی شعاؤں کی سی معلوم ہوتی ہے، یونائٹڈ اینڈ بی ہیلڈ، دنیا کی تمام خوبصورتی آپ کے اندر یکجا ہو گئی ہے، اور آپ جنت کا نور معلوم ہوتی ہیں۔ یعنی تعریف کے جو ہے نا پل باندھ رہا ہے،
بٹ آل دیٹ فیئر اینڈ گڈ، تم دنیا میں جو بھی اس کائنات میں اچھائیاں ہیں وہ آپ میں اکٹھی ہو گئی ہیں، اور آپ کی جو بیوٹی ہے وہ جنت کے نور کی طرح ہے، اور آپ کے اندر یہ تمام نورانیت یکجا ہو گئی ہے. نو ویئر ٹو تھائن ایکولنٹ اور سیکنڈ، نو فیئر ٹو یور ایکولنٹ اور سیکنڈ، جو آپ کی خوبصورتی ہے اس کا ثانی کچھ بھی نہیں ہے، اور ایون دوسرے درجے پر بھی کوئی ایسی چیز موجود نہیں ہے جو آپ کے قریب تر بھی ہو. وچ کمپیلڈ می دس دو امپورچون پر ہیپس ٹو کم، جس نے مجھے مجبور کر دیا کہ میں آؤں اور آپ سے ملوں. دو امپورچون، اگرچہ یہ گستاخی ہے شاید، پر ہیپس ٹو کم، اس طرح سے آنا اور آپ سے بات کرنا، لیکن میں مجبور ہو گیا تھا. ملکہ عالیہ، میں آپ کے حسن و جمال اور آپ کی جو مقدس آپ کی شخصیت ہے، میں اس سے اس قدر مرعوب ہو گیا تھا کہ میں آپ سے ملے بغیر نہیں رہ سکتا تھا. یعنی جملے دیکھیں کہ گھر کر دینے والے، دوسرے سننے والے کے دل میں گھر بنا لیتے ہیں. ایسے جملے شیطان جو ہے استعمال کرتا ہے اور اپنی بات کو واضح کرتا ہے، اور ایو کو اپنی باتوں میں اٹیمپٹ کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے. نیکسٹ وہ کیا کہتا ہے، انگیز اینڈ ورشپ یو آف رائٹ ڈکلیئر، اور میں آؤں آپ کو دیکھوں، آپ کی پوجا کروں، کیونکہ آپ اس کا حق رکھتی ہیں، آپ ڈیزرو کرتی ہیں کہ آپ کی پوجا کی جائے. سوورن آف کریچرز، تمام مخلوقات سے افضل، یونیورسل ڈیم، اس پوری کائنات کی ملکہ ہیں آپ. سو ٹاک دا اسپرٹڈ سلائی اسنیک، تو پھر بات کی اس اسپرٹڈ، اس جو ہے آسیب زدہ سیب نے، آسیب زدہ جو ہے سانپ نے، یعنی کہ اس اسپرٹڈ سنیک نے. اینڈ ایو یٹ مور امیزڈ، اور اس کی باتوں سے جو ایو ہے نا وہ بہت ہی حیران ہوئی. انویری دس ریپلائڈ، اور بالکل ریلکٹنٹ ہو گئی، انہیں یہ کسی ڈینجر کا احساس ہی نہیں رہا. انویری یعنی کہ بالکل جو ہے نا، جس طرح کوئی انسان بے احتیاط ہو جاتا ہے، بے دھڑک ہو جاتا ہے کہ ہاں یہ انسان مجھے نقصان نہیں پہنچائے گا، اب وہ بہت ریلیکس فیل کر رہی ہیں، کام فیل کر رہی ہیں. ایون وہ پچھلی لائنز میں یہ کہتی ہوئی دکھائی گئی ہیں کہ میں جانتی ہوں کہ سرپنٹ جو سنیک ہوتا ہے، جو سانپ ہوتا ہے، وہ بہت ہی مکار جانور ہوتا ہے، لیکن اب وہ آہستہ آہستہ اپنا جو ہے نا ایک اب دیکھیں کہ وہ سیٹن جو ہے سرپنٹ کے روپ میں آیا ہے، لیکن کس طرح سے اس نے کنونس کرنے میں، منانے میں کامیاب ہو گیا ہے کہ ہاں میں آپ کا جو ہے نا مخلص ہوں. پھر وہ جواب دیتی ہیں، سرپنٹ یور اوور پریزنگ دے، یعنی کہ یور اوور پریزنگ لیوز ان ڈاؤٹ، تمہاری جو ہے نا اتنی زیادہ تعریف کرنا مجھے جو ہے نا شکوک و شبہات میں ڈال رہا ہے. یعنی تم جس طرح سے مبالغہ رہی کر رہے ہو نا، دا ورچو آف دیٹ فروٹ، جس طرح سے تم اس فروٹ کی اچھائیاں بیان کر رہے ہو، مجھے اس بات نے نا شک میں ڈال دیا کہ شاید تم بات بڑھا کر بیان کر رہے ہو. ان یور فرسٹ پروف بٹ سی ویئر گروز اے ٹری، یعنی مجھے ایسا لگتا ہے، بٹ لیکن بتاؤ اب کیا ہے. ایک طرف وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ ہاں مجھے تم لگ رہا ہے کہ تم مبالغہ رہی کہتے ہیں بڑھا چڑھا کر بات کرنا، ایگزیجریٹ کرنا. لیکن بولو ویئر گروز دا ٹری، یہ درخت آخر اگتا کہاں پر ہے، فرام ہینس ہاؤ فار، یہاں سے کتنا دور ہے. یعنی انٹریگ کرنے میں وہ کامیاب ہو گیا ہے، پرسویڈ کرنے میں وہ کامیاب ہو گیا ہے. یعنی اما ابا کے مائنڈ میں چل رہا ہے کہ ہاں میں جاؤں اور میں فروٹ کھاؤں، ورنہ وہ کیوں یہ پوچھتی ہیں کہ یہ درخت کہاں پر اگتا ہے، کہ یہاں سے کتنا دور ہے. یہاں سے کتنا دور ہے، یہ لائن جو ہے لنگوسٹکلی بہت امپورٹنٹ ہے. کہ ایک تو ہے نا کہ وہ کہاں اگتا ہے، جیسے آپ جنرل کسی چیز کی جو ہے انفارمیشن لیتے ہیں، لیکن یہاں سے کتنا دور ہے، ان کا یہ پوچھنا یہاں سے، فرام ہینس، یہ ایک بہت امپورٹنس رکھتا ہے جسے آپ ایکسپلینیشن میں ایکسپلین کر سکتے ہیں کہ وہ یہ کیوں پوچھ رہی ہیں کہ یہاں سے کتنا دور ہے. کیا آیا وہ وہاں جانا چاہتی ہیں، اس فروٹ کو کھانا چاہتی ہیں. فار مینی آر دا ٹریز آف گاڈ دیٹ گرو ان پیراڈائز اینڈ ویریس، یہ جتنے بھی یہاں پر خدا نے درخت بنائے ہیں جو اگے ہیں جنت میں، اینڈ ویریس، اور بہت زیادہ تعداد میں ہے، یٹ ان نون، بہت سے جو ہیں ہماری نظروں سے نہیں گزرے، ان نون ٹو اس، جن سے ہم جو ہے غیر آگاہ ہیں، ہم ناشنا ہیں. ان سچ ایبنڈنس لائز آر چوائس، اور وہ اتنی زیادہ تعداد میں ہے کہ ہمیں ابھی تک ان کے بارے میں نالج نہیں ہے. اب آر چوائس کا نیکسٹ لائن کے ساتھ جو ہے وہ لنک ہے، اور وہ میں ایکسپلین کر دوں گا. تو بیسکلی ان لائنز میں یہی ہے کہ وہ کس طرح سے ایو کو جو ہے وہ جیسے باتوں میں لے کر کے آ رہا ہے، اور ان کی تعریف کیے جا رہا ہے، اور جس طرح سے اس نے اس فروٹ کے جو ہے فوائد ان کو اور بینیفٹس جو ان کو بتائے ہیں، جس طرح سے وہ انٹریگ کر رہا ہے، اٹریکٹ کر رہا ہے، سیڈیوس کر رہا ہے، ٹیمپٹ کر رہا ہے، وہ قابل ذکر ہے. ٹھیک ہے، اس کے اوپر یہ امپورٹنٹ کوشچن ہے، یہ کافی امپورٹنٹ لائنز ہیں. کوشچن بھی یہ امپورٹنٹ ہے، ٹیمپٹیشن آف ایو، اور یہ لائنز بھی کافی امپورٹنٹ ہے. تو آپ اس ویڈیو لیکچر کو پورا دیکھیے، آپ کو اچھے سے سمجھ میں آئے، اور اس ویڈیو کو شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے جو ہے فائدہ حاصل کر سکیں، اس سے استفادہ حاصل کر سکیں.
So you were watching Learn English with Usama Tahir. So Allah Hafiz, and don't forget to subscribe and share this video. So thank you. Allah Hafiz.